إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وقليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي اغفر لي وللوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين آمین اللہم آمین۔ میری عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پر دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اور ہم کو ہمارے وجود کا احساس دلانے کے لیے جمع کیا ہے۔ دینی بہنوں، اس اجلاس کا کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو خاص کھلے الفاظ میں یہ بتا دوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف دین کی اشاعت ہے، نہ کسی فرقہ نہ کسی جماعت کی تائید، بلکہ نہ کسی فرقے یا جماعت کی تائید کرنا۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور امت محمدیہ سے ہیں الحمدللہ، یہی ہمارے لیے اللہ کے شکر گزار ہونے کے لیے کافی ہے۔ چلیے آئیے جانتے ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، دکھنے میں یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑی وضاحت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتائی ہے۔ ہم کون ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی خود سے نہیں کرتا۔ یہ جو سوال ہے ہم کون ہیں، یہ ہر کوئی خود سے نہیں کرتا، بلکہ اس سوال میں غور و فکر ہے، اور غور و فکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور مومن بندوں کی صفات میں سے ہے۔ عام انسان جس طرح آتا ہے، جانور کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلے جاتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو صحیح سلیم الفطرت پر اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، اس کے اندر یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ غور و فکر سے ہی کئی انبیاء نے اپنے رب کو پہچانا ہے الحمدللہ۔ اب جہاں تک انبیاء کی بات لیں گے تو انبیاء علیہ السلام میں غور و فکر کرنے کی بہترین مثال ہم کو حضرت ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جب وہ جوانی کے تک کی سختی کو پہنچ گئے تو غور و فکر کیا کرتے تھے کہ وہ کون ہے اس کائنات کو جس نے بنایا ہے، اس کا خالق کون ہے۔ آپ سبھی تو قصے ابراہیم سے بخوبی واقف ہوں گے جو خلیل الرحمن ہے، کہ کس طرح وہ چاند سورج کو، آسمان پر لگے چاند سورج کو دیکھ کر اپنے خالق کی تلاش میں رہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ غائب ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، میرا غالب تو ایسا ہے جو کبھی غائب ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کوئی چیز مغلوب نہیں آتی۔ تو بہرحال غور و فکر کرنے سے ان کو معلوم ہوا کہ ان کا حقیقی خالق کون ہے، انہوں نے پہچانا اپنے خالق کو۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا، اس کے رب نے اسے آزمایا کچھ ایسی باتوں سے تو اس نے اس کو پورا کیا الحمدللہ، اور ایسے پہچانا کہ ساری دنیا پر حجت قائم کی کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی ایسی حقیقت معرفت انہوں نے حاصل کر لی کہ اس کے بعد اس رسی کو اللہ کے توکل پر ایسا بندھ گئے کہ بڑی بڑی آزمائشوں پر بھی انہوں نے اکیلے ہی مقابلہ کر لیا۔
جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنا چاہا تو اس یقین سے اپنے رب کو پکارا کہ رب العزت تو ہی میری مدد فرمائے گا۔ حالانکہ رب نے انہیں فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی مدد کے لیے، لیکن فرشتوں سے بھی یہی کہا کہ میرا رب ہی مجھے بچائے گا، جس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں رب نے کہا کہ یہ توکل دیکھ کر رب نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ، اللہ نے یہ کہہ کر بذات خود اپنے بندے کو بچا لیا۔ الحمدللہ، یہ ہوتا ہے انبیاء کا توکل۔ کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا اس توکل پر، قربان جائے انبیاء علیہ السلام کے توکل پر۔ ان کے توکل کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ وہ کون ہیں۔ جب انہوں نے غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچان لیا تو خالق نے بھی ان کو بتا دیا کہ تمہارا مقام اب اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل الرحمن بنا لیا، اللہ کے دوست ہونے کا ان کو رتبہ دیا۔ الحمدللہ، اسی طرح یاد کریں قصہ ایوب علیہ السلام کا۔ اس سے بھی میرے خیال سے میری بہت ساری دینی بہنیں بخوبی واقف ہوں گی کہ کس طرح اپنے رب نے ان کو آزمایا، کس طرح ان کی آزمائش کی ہر طرح سے ان کے اولاد ان سے چھین لی، 12 اولاد ان سے چھین لے گئے، وہ بھی بیٹے، جوان بیٹے، ان سے ان کی دولت، مال و دولت، ان کے تمام بکریاں، ان کے جو بھی چیزیں تھی تمام اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ اس پر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں ایسی بیماری ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے کیڑے پھوٹ کر نکلتے تھے۔ الحمدللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری پہچان پر میرے توکل کتنا توکل وہ کیے بیٹھا ہے۔ تو الحمدللہ، یہ ایوب علیہ السلام نے بھی اس توکل کو پورا کیا اور اپنی اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا۔ کسی علماء نے 12 سال کہا ہے تو کسی علماء نے 18 سال کہا ہے، اتنی سال ان کی آزمائش ہوتی رہی، جس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی آزمائشوں پر بھی آپ نے بس اتنا ہی کہا۔ جب آزمائش حد سے زیادہ، جب ان کا صبر ٹوٹنے لگا، تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا ان ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اتنا ہی کہا کہ اے اللہ، مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے اور تو بے شک رحم کرنے والوں میں سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، دیکھیے یہ تھی انبیاء کے واقعات۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بڑے بڑے رتبے اور بڑے بڑے مقام سے نواز دیا، صرف توکل کی بنا پر۔ اب ان میں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے وہ ہے ہمارے اشرف المخلوقات، ہمارے سب سے بہترین انبیاء، وہ ہے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے، بہترین اخلاق والے اور صبر والے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتے چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جہاں پر مکے میں رہتے تھے وہاں پر کفار کا ماحول تھا، یعنی کہ کفار کے ماحول میں آپ پیدا ہوئے، لیکن شرک سے بچپن سے ہی آپ پاک تھے، کوئی بدعتی، کوئی لغو بات کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیم الفطرت پہ پیدا کیا، بچپن سے ہی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی جوانی کی 40 سال آپ نے مکمل کیے، تب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ آپ حقیقت میں ہے کون۔ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آپ نبی اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ کیا ہے، تمام انبیاء پر آپ کو فضیلت دی اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن جاؤ، جس کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
अल्लाह ने कह दिया कि हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा ताकि आप लोगों को खुशखबरी सुनाएं, अल्लाह के अहकाम बताए, बंदों को नेकी और गुमराही के रास्ते बताए, हक़ का रास्ता बताए। अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि वो कौन है। इसी तरह जब सहाबा का दौर आया तो सहाबा को भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कौन है, उनकी फ़जीलत क्या है। और अल्लाह ताला ने सहाबा की फ़जीलत में दुनिया में ही उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम का लक़ब दे दिया, दुनिया में ही जन्नतों की उन्हें खुशखबरी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये होते हैं कि जब गौर व फिक्र करने लगता है, जब अल्लाह की रस्सी को कोई थाम लेता है तो अल्लाह ताला उसको अपना रुतबा, अपनी फ़जीलत बता देता है। इसी तरह मेरी बहनों, मेरी अजीज़ सामियात, इसी तरह हर वो मुसलमान जिसने इल्म सीखा, अपने रब के बारे में कुछ जाना, इनको मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। तो इसके लिए ये जो सवाल है कि हम ये कौन है, हम खुद को कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमारे पास सबसे अव्वलीन हमारा काम ये होगा कि हम इल्म हासिल करें, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इसीलिए तो कहा है आपने कि हर मुसलमान मर्द और औरत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तभी तो हम पहचानेंगे हमारे वजूद को, तभी तो हम अल्लाह की मारिफत को जानेंगे, तभी तो हमारे जीने का मकसद हम जानेंगे। वरना ऐसा होगा कि दुनिया में आए, खाए, पिए, सोए और ख़त्म हो गई। ज़रा सोचे, क्या जानवर भी यही नहीं काम करता? उसे भी तो दुनिया में भेजा गया, वो भी कहीं खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, फिर उसकी मौत का वक्त आ जाता है तो वह ख़त्म हो जाता है। ज़रा सोचे, क्या हम में और उसमें कुछ फ़र्क नहीं है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमको कब पता चलेगा? जब हम इल्म हासिल करेंगे। यही इल्म देने के लिए, यही इल्म हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमको यहाँ पर जमा किया है, तो सबसे पहले हम उसका शुक्र अदा करें। चलिए आइए जानते हैं कि इल्म की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में हम मालूम करेंगे कि हम कौन हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने अंबिया की सुन्नत को अपनाएंगे, जैसा उन्होंने गौर व फिक्र किया था, हम भी गौर व फिक्र करेंगे। कहाँ से? कायनात के वजूद से, कि कायनात अल्लाह ताला ने क्यों बनाई। हमारे वजूद से कई हज़ारों लाखों साल पहले कायनात का वजूद आ चुका था। ये जो कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, ये क्यों बनाई? कभी आपने सोचा है? कभी आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा है? ये इतना बड़ा आसमान जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कैसे इसको अल्लाह ताला ने बनाया होगा और क्यों कर बनाया होगा? कभी हमारे दिल में सवाल आया है इस चीज़ का? कभी चांद सितारों को देखकर इतने हज़ारों किलोमीटर जो दूर है, जो अल्लाह ताला ने क्यों सजाए हैं आसमान पर? सूरज को क्यों बनाया है? दिन और रात क्यों बनाई है? हमारे वजूद का मकसद क्या है? कभी हमने खुद अपने बारे में, अपनी कायनात के बारे में सोचा है? आज हमारा ये दौर है कि हमको अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। हम सिर्फ अपने ही बारे में अपने ही बारे में हम सोचे चले जाते हैं। तो हमारे हमारे अंदर ये कहाँ से आएगी? ये सुन्नत कहाँ से आएगी गौर व फिक्र करने की कायनात के बारे में? हम कायनात के बारे में गौर कर फिक्र करेंगे तो हमको हमारा वजूद मालूम होगा। देखिए, दुनिया की हर चीज़, हम ज़रा इतना तो हमको सोचना चाहिए कि दुनिया में जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, मामूली चीज़ अगर आप पेन ले लेंगे या एक पेपर ले लेंगे, उसको भी बेमकसद नहीं पैदा किया दुनिया वालों ने। अल्लाह ने उनको तौफीक दी कि एक पेपर को भी पैदा करे। किस लिए? ताकि हम उसके ऊपर लिख सके। झाड़ की एक काड़ी भी क्यों ना हो, वो किसी न किसी काम में आती है। तो कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कायनात किस लिए सजाई है रब ने? क्या ऐसे ही वो तबाह हो जाने वाली है? जब क़यामत आ जाएगा, बनाई है रब ने तो ऐसे ही तबाह कर देगा? उसका कोई मकसद नहीं है ताकि हम उसमें गौर व फिक्र करें, ताकि हम उसको देखें, उसको देखकर हम जाने कि वो कायनात कितनी बड़ी है। कहते हैं कि सारी कायनात में जो हमारा जो गोला है, यानी कि जो ज़मीन है, वो तमाम कायनात में सबसे छोटा गोला है, कई हज़ारों किलोमीटर छोटा गोला है। सूरज को देख ले, तमाम सैयारों में तमाम सैयार जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं, उन तमाम में सूरज सबसे बड़ा है। एक अकेला सूरज जो सारी कायनात को रोशन करता है, सारी दुनिया को रोशन करता है, वो कई हज़ारों किलोमीटर हमारी दुनिया से बड़ा है। सिर्फ एक ही सूरज, जिसको हम दुनिया बड़ी बड़ी समझते हैं, वो हमारी दुनिया बिल्कुल एक ज़ीरे बराबर है उस कायनात के सामने।
اس چھوٹی سی کائنات جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا لعنت شدہ ہے اور دنیا کے ساز و سامان لعنت شدہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران 191 اور 191 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الحمدللہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کا جو بدلنا ہے اس میں ہم عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یاد رکھیں، عقل والوں کہتے ہیں رب، جو غور و فکر نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے وہ بے عقل لوگ ہیں، وہ جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب رب نے کہہ دیا ہے کہ تم کو زمین اور آسمان میں نے اس لیے پیدا کیا، دن اور رات کا پھیرنا اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان تمام چیزوں سے تمہارے لیے تمام اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، تم اس میں غور و فکر کرو اور اپنے حقیقی معبود کو پہچانو۔ تمہارا معبود کوئی معمولی معبود نہیں ہے، وہ ایک ایسے ہے جو اکبر جسے ہم کہتے ہیں، یوں ہی نہیں کہتے، اس کی کائنات کے بارے میں علم حاصل کرے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس عرش پر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے اس عرش کو جو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اس میں کا ایک ایک فرشتہ کی گردن، صرف اور صرف گردن آسمان سے لے کے زمین تک کتنی لمبی ہے۔ صرف گردن تو فرشتہ کتنا لمبا ہوگا، اس کا عرش کتنا لمبا ہوگا۔ کائنات کے بارے میں سوچے تو ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور جو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً ٹھہرے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور بستروں پر لیٹے لیتے، ویتفکرون اور وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ مومن بندے کی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بندہ جب کہنے لگتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے یا اللہ تو نے یہ بیکار کے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سبحانکا، بے شک تیری تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہے، فقنا عذاب النار، یا اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کے کلام پر ہم کو یقین ہوگا، جب اللہ کے کلام پر ہم کو یقین ہوگا تو ہمارے نبی پر ہم کو یقین ہوگا، جب نبی پر یقین ہوگا تو ان کے بتائے ہوئے ہم طریقوں کو اپنائیں گے، ان کے اقوال کو ہم ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، ہم اس کو ہماری زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے حقیقی خالق کو پہچانے، اس کی معرفت کرے۔ اب آئیے ہم، کیونکہ کائنات کے بارے میں ہم کو پتہ چل گیا کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ دنیا کائنات تو ہو گئی، اس کے بعد جو ہمارا یہ چھوٹا سا گولا ہے، یہ جس کو ہم بڑی دنیا کہتے ہیں، ہماری دنیا جس کو ہم نے سب کچھ دے رکھا ہے، جس کی محبت ہم نے دل میں بسا رکھی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا بے شک تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یاد رکھے، لیکن تم اس کے آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ تم دنیا کو سجانے کے لیے، دنیا کے ہو جانے کے لیے تمہارے کو یہاں پر نہیں بھیجا رب نے۔ اور رب ذوالجلال خود اس دنیا کے بارے میں کہتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان رکھو اے بندو، خوب جان رکھو، اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور زینت ہے، اور آپس میں فقر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو زیادہ جتلانا ہے۔ اللہ اکبر! واقعی کیا یہ بات میں کچھ بھی جھوٹ ہے؟ دیکھیے، غور و فکر کریے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کے بچے کبھی مٹی کا گھر بناتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں سارا دن، جب تھک جاتے ہیں تو اسے توڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، یہی کھیل تماشا ہے ہم دنیا کا۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے اور وہی خالق اس کو تباہ بھی کر دے گا، اسے کوئی نہیں رک سکتا۔ یہ تباہ ہونے والی دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا یہ زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت دی ہے، آسمان سجایا، جھاڑے دی، سمندر دیے، بہترین ساز و سامان ہم کو جینے کے لیے رب نے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہم کو زینت یہاں پر دنیا کی تمام لذتیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہم کو دنیا میں دی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ دنیا کے ہو کر رہ جائے، وہ تو صرف آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا کے ہوتے ہیں، اس کو سجا بیٹھتے ہیں، کیا مجھ کو بھول جاتے ہیں اس دنیا میں آ کر، یا مجھے یاد رکھتے ہیں اس دنیا میں رہ کر بھی۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں فقر و غرور، کیا واقع ہم آپس میں فقر و غرور نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو ارے تو کتنا میں کتنا، کبھی دولت کا فخر و غرور، تو کبھی علم کا، تو کبھی خوبصورتی کا، کبھی حسب نسب کا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آج یہی تو ہمارا حال ہے، ہم نے یہی تو کر رہے ہیں آج ہم اپنے آپ سے بہتر کسی کو سننا بھی نہیں چاہتے، ہمارے اندر حسد، جلن کا کینہ کپٹ بھر چکا ہے۔ یہی تو رب کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ مال و دولت میں ایک دوسرے کو اپنے آپ سے زیادہ بتلانا، ہم کو ہماری غریبی پہ شرم آتی ہے، ہم خود کو غریب کہنے میں شرماتے ہیں، بڑی شان و شوکت سے نکلتے ہیں، بڑے عزت و احترام ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ہماری عزت کچھ نہیں ہے، ساری عزت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ساری شان و شوکت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی شان و شوکت کی بڑائی کرتے پھرے، ساری عزت صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے ہے۔ ہم کو تو صرف عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے فخر کرنے کا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امیر ہے، الحمدللہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اور عطا کرے، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ، دنیا نہیں تو کم سے کم آخرت میں، یہ ہمارا اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات کا وجود، دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، کہ جیسے ہم نے جانا تھا کہ دنیا مقصد ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے، تو آئیے جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ جیسے سورہ ملک میں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، پھر موت بھی کیوں رکھا ہے رب نے، کاش کہ وہ موت نہ رکھتا، یہی ہماری امید ہوتی ہے نا، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ وہ ہزاروں سال جئیں گے، ہم بھی یہی کہیں گے، ہماری امید بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں سال، کاش کہ ہماری اتنی عمر ہوتی۔ کیا میں ان سے پوچھنا چاہوں گی جو جینے کی خواہش رکھتا، تو 1000 سال جی لے، کروڑ سال جی لے، کیا تو تجھ کو موت نہیں آئے گی تب بھی؟ کبھی نہ کبھی تو تجھے مرنا ہی ہے۔ یاد رکھے کہ جتنا جیے گا اتنا ہی تو گناہ کمائے گا، اس آزمائش میں پڑ جائے گا۔ دولت بھی ایک آزمائش ہے، غریبی کی آزمائش لوگ کہتے ہیں، لیکن دولت اس سے بڑی آزمائش ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تم میں سے بہترین اعمال لے کر کون آتا ہے میرے پاس۔ الحمدللہ یہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، زندگی اور موت دینے کا مقصد، تاکہ وہ ہم کو آزمائے، جب تک زندہ رہے گا وہ ہم کو آزمائے گا، بھوک سے آزمائے گا، اولاد سے آزمائے گا، ہنسی خوشی سے آزمائے گا، علم سے آزمائے گا، ہمارے رزق سے آزمائے گا، کمی کر کے زیادتی دے کر، ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری آزمائش ہوتے رہے گی، گناہ گاروں کی بھی آزمائش ہوگی، اس کو ڈھیل دے کر اس کو آزمائے گا، اور نیکوکاروں کی آزمائش ہوگی، اس کو صبر دے کر اس کو آزمائے گا، اس سے کچھ چھین کر آزمائے گا۔ ہماری آزمائش چلتی رہے گی، کب تک؟ ہماری سانس چلتے رہے تک۔ اسی طرح اب ہم ایک مخلوق ہے، آج الحمدللہ کوئی ایک بندہ فردن مل کر آج ہم ایک مخلوق بن گئے ہیں، وہ بھی اللہ کے احسان و کرم سے کہ ہم امت محمدیہ میں آئے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے بارے میں فرمایا، یعنی ہم امت محمدیہ کے بارے میں رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے لائی گئی ہے، تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور تم ایسے لوگ ہو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ امت محمدیہ کو رب خود مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے ہمارا رب کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ میری عزیز ساتھیو، کیا آج یہ ماحول ہے؟
آج کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ آج کسی مسئلے میں اگر ہم پڑ جائیں، کسی کو جا کر روکے، تو جو اگر سب جیسے کہ کوئی دو لڑ رہے ہیں، اگر ہم نے جا کر روکا تو وہ دونوں تو لڑنا چھوڑ دیں گے لیکن ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ ڈر سے کیا ہوتا ہے، جو روکنے والا ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر ہمت نہیں کر پاتا برائی سے روکنے کے لیے۔ اسی طرح آپ کسی کو اوڑھنے کا حکم دے، ٹی وی بند کرنے کا حکم دے، باجے گانے سے روکے شادی بیاہ میں جا کر، تو کہتے ہیں کہ آپ دعوت میں ہی نہ آئیں، کیونکہ وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ حق سننا نہیں چاہتے، وہ اللہ کی شریعت کو زندہ کرنا نہیں چاہتے، ہمارے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم ڈر کر خاموش ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو۔ کب تک دیتے رہے؟ مرتے دم تک دیتے رہے۔ کب تک ہم ان کو برائی سے روکے؟ مرتے دم تک ہم ان کو برائی سے روکے۔ ہم کو اللہ کا خوف ہے، نہ کہ بندوں کا خوف۔ ہم کو بندوں سے ڈرنا نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ ہم کو تنہا کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، بندوں کی رضا نہیں ہے۔ ہم غلطی پر روکیں گے تو وہ آپ کو پریشان کریں گے، کوئی بات نہیں، صبر کرے اللہ کے لیے۔ اللہ نے جنت یوں ہی نہیں بنا دی ہے، الجنت غالیہ، سب سے مہنگی جنت ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ تم سمجھتے ہو تم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، رمضان کے کچھ روزے رکھ لیے، ایک بار زندگی میں حج کر لیا تو کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ ہرگز بھی نہیں ملے گی۔ یہ عبادت تو غرضی عبادت ہے۔ تم کو عبادت ایسے کرنا ہے جس کا جیسے اپنے اسلام کا یہ بھی رکن ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ وہ حدیث بھی بہت ساری بہنوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک بندہ تھا کہ صرف اپنی خود غرضی عبادت کرتا تھا اور اس کا سارا محلہ گناہوں میں ملوث تھا، لیکن وہ بند کمرے میں اپنی ہی عبادت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، سب کچھ پڑھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزو بازو ماحول کو دیکھا تو کہا کہ اس محلے پر، اس فلاں جگہ پر، اس فلاں گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل فرما دے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہاں ایک تیرا متقی بندہ ہے جو تیرا دن رات تیری عبادت کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میرا عذاب اسی بندے پر سے شروع کرے۔ اللہ اکبر، اسی بندے پر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب شروع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود غرض عبادت تھا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم تمام کو لے کر چلے، اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے، ان سب کے لیے خیر الناس بنے، جیسے ہمارے انبیاء کر گئے ہیں۔ وہ کبھی خود غرضی نہیں تھی، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے، وہ تمام امت کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوچتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت بھی امتی امتی کہتے گئے، وہ میری امت میری امت۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ صلاحیت آنی چاہیے۔ آج جس دور میں ہم خود غرض دور میں صرف اپنا اپنا یار شیخ، اپنا اپنا دیکھ بن بیٹھے ہیں، اپنی فکر میں لوگ لگے ہیں، یہ نفسی کا عالم تو آخرت میں ہونے کا ہے، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آج سب کو اپنی صرف فکر ہے۔ وہ شہداء کو یاد کرے، جب پانی کا گلاس لے کر گئے 10 شہداء جو بھی پڑے ہوئے تھے کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، ان کی جان جا رہی تھی، لیکن ویسے حال میں بھی کہا کہ میرا بھائی پیاسا ہے، تو فلاں اس کو پلا دے، اس کو پلا دے، اس کو پلا دے۔ جب پہلے والے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ پھر کس بنیاد پر ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے گا اور ہم اللہ کے حضور جنت کے قابل بن جائیں گے؟ اللہ نے جو خوشخبری ہمارے لیے جو جنتیں بنائی ہیں، ہم اس کے قابل بن جائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ یہ اندر یہ ایمان ہم کو جگانا ہے۔ الحمدللہ میری عزیز ساتھیوں، جب ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو الحمدللہ اب ہم جانیں گے کہ عورتوں کا، اب ہم جو عورتیں ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اسلام میں۔ مسلمان ہونے کے ناطے دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم ہمارے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ رب نے تو بہت کچھ کیا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم کو وہ دیکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ 1000 نعمتیں اگر اللہ نے ہم کو دی ہے، ایک نعمت کی آزمائش اگر ہم سے ایک آزمائش میں ہم کو ڈال لے تو ہم اسی آزمائش میں رولتے بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ فلاں ایسا ہوا، مجھ سے رب نے یہ چھین لیا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، پتہ اس نے نہیں سے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پھر بھی وہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ ہر نعمت کو دیکھے، ہر نیچے اپنے والوں کو دیکھے کہ اس سے بہتر ہماری زندگی ہے۔ کہ اگر ہم نے غزہ میں پیدا ہوئے ہوتے، ہمارے سیریا میں ہم پیدا ہوئے ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو عزت سے گھر میں رکھا ہوا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ بہت کافی ہے۔ رب نے کہا کہ میں تم سے اس ٹھنڈے پانی کے
ایک घूंट के बारे में भी मैं तुमसे सवाल करूंगा। जब मैंने तुमको एक घूंट पानी पिलाया था, अगर वो ना पिलाता, ऐसी बीमारियां दे देता कि हमारा खाना भी हमारे हलक से ना उतरता, एक घूंट पानी भी हमारे हलक से ना उतरता, तो हम क्या करते? शुक्र अदा करें हर नेमत पर, अल्लाह की हर नेमत पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमको मालूम हो गया कि हम कोई ऐसी मखलूक नहीं है, हम अशरफुल मखलूक़ात है, यानी वो उम्मत है जो अल्लाह की नबी के उम्मतियों में से है, जो भलाई का हुक्म देते हैं। चलिए फिर हम सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम में औरत का मुकाम क्या है। देखिए, इस्लामी माशरे में मुसलमान औरत ज़िंदगी की गाड़ी का दूसरा पहिया है। इसके लिए जो दायरे कुरान ने मुकर्रर किया है, यानी इस्लाम के औरतों के बारे में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाया है रब ने, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। रब ने फरमाया है मोमिन औरतों के लिए कि वो अपने घरों में बैठी रहो और अगले दौर यानी पिछले दौर जाहिलियत के लोग जिस तरह ज़ेब ज़ीनत का इजहार करती हुई ना फिरो। अल्लाह अकबर, आज हमारा यही तो हाल है। फंक्शनों में जाए हम बड़ी ज़ेब ज़ीनत करते फिरती हैं, बुर्का भी पहन ले तो अपनी आँखों को सजाती हैं, उस पर खाजल सूरमा पता नहीं क्या क्या लगाकर, लाइशस लगाकर आँखों की खूबसूरत बनाती हैं। बुर्का भी किस लिए है? बुर्का तो पहनना तो आजकल दूर हो गया। शादी ब्याह में इतनी सज संवर के वीडियोग्राफरों के सामने, ना महरमों के सामने अपने सारे जिस्म की नशोनुमा करती हैं। जो शहर को बताने का है वो गैर महरमों को बताती फिरती हैं। अल्लाह हमें इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इस्लाम के बाद देखिए, इस्लाम में जो है अल्लाह ताला ने, चूँकि मक्के में इस्लाम फैलने का क्योंकि कोई वो नहीं थी, सहूलत नहीं थी, लेकिन हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने मिलकर मदीने में इस्लाम की इशाअत की। यहाँ पर उनको मौका मिला और वो अमल हकीकतन मदीने में आकर ही शुरू हुआ। और इसमें बाज़ ख़वातीन ने खुद बहुत सारी खुसूसन अज़वाज मुतहरात ने ज़बरदस्त किरदार अता किया। आइए जानते हैं कुछ सहाबिया, कुछ उम्महातुल मोमिनात के बारे में कि उनका किरदार क्या था, दीन का जज्बा कैसा था। जैसे कि हज़रत खतीजतुल कुबरा, जो भी शौहर की फरमा बरदारी में जिसके बारे में बड़ा जिक्र आता है। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयादारी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इल्म की दुनिया में बड़ी फ़ौक़ियत हासिल की। शहदा में पहली शहदा है सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाजिरा के तवक्कल का क्या कहना, तन्हा छोड़ जाते हैं सरजमीन पर मक्के की गर्म रेत पर, तो कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। शौहर अकेला तन्हा छोड़ जाता है मासूम बच्चे के साथ, तभी कहते हैं अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। उस पाक दामन मरियम के बारे में क्या कहना है कि अपनी पाक दामनी का सबूत जिसने दे दिया। हज़रत आसिया का क्या कहना कि फ़िरऔन के घर में फ़िरऔन के ज़ेरे निगरान रहते हुए, फ़िरऔन जिसका शौहर है, इतना जुल्म करते हुए भी अपने ईमान को जो कायम रखी। इसी तरह उम्मे सुलैम का वाक़या, जिनका दीनी जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना उनके दीनी जज्बे का कि उनके बेटे का भी इंतकाल हो जाता है। उसी रात वो शौहर के साथ हम बिस्तरी करती हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, और सुबह कहती हैं कि हमारे बेटे का इंतकाल हो गया है। क्या सब्र वाली माँ है वो। आज हमारा कोई छोटा भी रिश्ता मर जाता है तो बाल बिखरे, बड़ी हैबत भरे परेशानी से घूमे फिरते हैं, इंतकाल के नामों पर खुद को इधर उधर घुमा फिरा कर चार ऐसी आंसू बहा जाते हैं, रो रो कर, चीख चीख कर। क्यों? क्या तुमने पैदा किया था अपनी औलाद को? क्या तुम शौहर खरीद कर लाई थी? तुम अपने माँ बाप को लाई थी? नहीं, ये रब के रिश्ते हैं। रब ने तुम्हें दिया है ये तमाम रिश्ते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज़ को अल्लाह वापस ले लेगा, इस पर रोना किस बात का। एक सिर्फ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, शौहर के मरने पर बीवी सिर्फ 4 महीने तक इद्दत गुजारेगी, सोग में रहेगी। बाकी किसी रिश्ते को आपको 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने का हुक्म नहीं है। खैर, वैसे तो आजकल ये हो रहा भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं कि मौत के दिन भी बड़े दूसरे ही दिन बिरयानी मंगा कर खाते हैं, हंसी खुशी मनाते हैं। हमारे अंदर तो वो इबरत का मौका होता है, जब किसी मैयत को हम देखते हैं तो चाहिए कि उससे इबरत हासिल करें। ये इबरत का है, कहे कि तू आज सो रहा है, कल मेरी बारी है। आज तुझे गुस्ल दिया जा रहा है, कल मुझे दिया जाएगा। आज तेरे कपड़े काटे जा रहे हैं जिब से कल मेरे कपड़े काटे जाएंगे। न जाने हमको किस हाल में मौत आएगी। ये इबरत का मौका है। इसी तरह सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जज्बा, उनके बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि वो एक सच्ची नेक औरत है, जो खुद यहूदी की बेटी थी, जिनके 2 निकाह हुए थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके ईमान की बदौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह करवाया।
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी जज्बे वाली, ईमान वाली उम्महातुल मोमिनात, सहाबियात गुजर चुकी हैं। देखिए मेरी बहनों, ये बताने का मकसद क्या है, हमको अपने वजूद का हक़ पहचानना है, क्योंकि जब तक हम अपने हुकूक़ को नहीं पहचानेंगी, हम अपने वजूद को नहीं जानेंगी, हम अपने उम्महातुल मोमिनात के बारे में नहीं जानेंगी, हम दीन में आगे नहीं बढ़ सकती। औरत की हकीकी पोजीशन ये नहीं कि वो बाजार में तिजारत करे, दफ्तर की क्लर्क बने, अदालत की जज बने, फौज की सिपाही बने, दफ्तरों में जाकर बड़ा बड़ा नाम कमाए, बल्कि इसका अमल का हकीकी मैदान इसका घर है। इस्लाम ने औरत को ज़िंदगी के मैदान में एक वाज़ेह दायरा कार करार दिया है, और जैसे कि मर्द के बराबर जिम्मेदारी सौंपी है। अगर मर्द को बाहर का दायरा अमल दिया है कि मर्द के हवाले है कि घर का सारा जिम्मेदारी उठाए, तो इसी तरह औरत के लिए घर को इसके हवाले किया है। मर्द को बैरूनी माश मसाइल से दोचार होना पड़ता है, तो औरत को अंदरूनी दायरे में घर बार की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, इनकी सेहत खुराकी, घर की साफ़ सफाई, मेहमान के बारे में, और अपने जो रिश्तेदारों का हक़ है उन तमाम का इंतज़ाम करना पड़ता है। इन दोनों दायरों की ज़िम्मेदारियाँ, यानी कि मर्द और औरत की जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं वो अपने अपने दायरे में हैं। अगर मर्द और औरत एक दूसरे के दायरे में दखल अंदाज़ी करते हैं तो सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाएगा, जो आजकल हो रहा है। औरत मर्दों के काम करती है और मर्द घर में बैठे औरतों के काम किए बैठे हैं। क्यों? जॉब नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। काम क्यों नहीं मिलेगा? सामान उठाने का काम करे, किसी जाके दुकान पर साफ सफाई का काम क्यों ना करे? हर एक के लिए जॉब है, लेकिन करना नहीं चाहता। इसलिए औरत क्या करिए, बाहर आ गई है, कमाई कमाने लगकर पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ पर ले रही है। जब हमने शरीयत के निज़ाम को ही बदल दिया तो रब कैसे हम पर रहमत करेगा? रब कैसे हमारी दुआओं को कबूल करेगा? हमने जीने का मकसद ही बदल दिया है। कर इस्लाम ने औरत को इस्लामी माशरे में ज़िंदगी का वो मुकाम दिया है जिससे अगर वो हट जाए तो फिर इज़्ज़त बाकी नहीं रहती और ना एहतराम। आज जो बहुत सारे उलमा ने बयानों में कहा है कि औरत कहने लगी है कि मुझ पर घर वालों की जिम्मेदारी खिदमत पकवान नहीं है। बेशक बेशक मैं मानती हूँ, इस्लाम ने इसके ऊपर बोझ नहीं रखा कि तू ही पका, तू ही खिलाएगी तो खाएगा। ये तो भी शौहर की जिम्मेदारी है कि उसे लाकर खिलाए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ उन उम्महातुल मोमिनात के बारे में, खासकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, उन सहाबियात के बारे में जो कभी भी अपने घर के कामों के लिए ये नहीं कही कि हम ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। हमको शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। वो काम ऐसे करती थी, चक्की ऐसे पिसती थी कि उनके हाथों में गट्टे आ जाते थे, पानी के बड़े बड़े घड़े उठाकर घर को लाती थी। आज हम किस बुनियाद पर कह रही हैं ये बात? ठीक है, मैं मानती हूँ कि औरत पर ये जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या फिर ये भी बात आप बखुशी कबूल फरमाएंगी कि आपके शौहरों को दूसरा निकाह करने की इजाज़त है, एक नहीं 4 निकाह करने की इजाज़त है, वो भी आपकी मर्ज़ी के बिना? तो क्या कबूल फरमाएंगी? नहीं मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, ये ज़िम्मेदारी को उठाए, अपने सास ससुर भाई शौहर जो भी आपके ऊपर ज़िम्मेदार आते हैं मर्द हजरात, उनकी खिदमत करें। घर के काम काज को कभी नाराज़गी के साथ नहीं करे, बल्कि ये अल्लाह ने आपको एक ज़िम्मेदारी है, बखुशी इसको निभाए, इसका भी अजर आपको मिलेगा। इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह दुनिया का काम करते हुए आप अपनी आखिरत को संवारेंगी। देखिए जो औरत का जो मुकाम इस्लाम ने दिया है कि पहले जो जाहिलियत का दौर था वहाँ पर औरत को ख़रीदा बेचा जाता था, वो एक सिर्फ लौंडी की हैसियत रखती थी, उसका कोई मुकाम नहीं था। यहाँ तक कि जब बच्ची पैदा हो जाती थी उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। अल्लाह ताला ने उस औरत को मुकाम दिया, इज़्ज़त दी, उसको फजीलत दी, उसको अल्लाह ताला ने उसके अपने हुकूक दिलाए। माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, शौहर की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, उसकी औलाद में उसका हिस्सा दिया है, इस्लाम ने हमको दिलाया है। और जो छोटी बच्चे मर गई उसके बारे में भी रब कहता है सूरह तकवीर आयत नंबर 6 में, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि तुझसे भी जो छोटी बच्ची को जो हमने गाड़ दिया है, जो आज भी होता है ऑपरेशन के नाम पर, जैसे ही मालूम होता है कि पेट में लड़की है उसको गिरा दिया जाता है अबॉर्शन के नाम पर। इससे सवाल किया जाएगा किस गुनाह की वजह से उस बच्ची को तुमने मारा है, किस गुनाह की वजह से वो बेचारी कत्ल की गई, ये हमसे सवाल ज़रूर ज़रूर किया जाएगा। इसी तरह जो रुतबा अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जो फजीलत हमको इस्लाम ने दी है औरत को, कहा अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे रख दी है रब ने। इतनी बड़ी जन्नत को कहता है कि तू माँ, दुनिया कहता है कि वो लानत है उस औलाद पर जो माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और ख़िदमत कर कर उनकी वो दुनिया में ही जन्नत को वाजिब ना करवा ले, लानत कही है। और उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है।
اللہ اکبر، یہ رتبہ ہمارا ہے. اسلام نے ہم کو اتنے بڑے رتبے سے نوازا، اور ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے، دین اسلام مرد اور عورتوں دونوں کو مساوی طور پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. ان کے ذمہ دار جو فرائض لگاتا ہے. نماز اگر عورت پر بھی فرض ہے تو مرد پر بھی اتنی ہی فرض ہے. دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے دونوں کو یکساں پکارتا ہے رب. دین ہمارا پکارتا ہے، اور ایمان کو قبول کرنے پر، اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے رب کے سامنے اعمال کا جواب دہی ہونے میں دونوں برابر ہے. کوئی ایک دوسرے کا بہانہ یہ نہیں لے سکتے. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے گھر کا کام زیادہ تھا، مجھے بچوں کی پرورش زیادہ تھی، اس لیے میں دین سے، نمازوں سے دور ہو گئی. یہ تو صرف ایک ذمہ داری ہے جو رب نے دی ہے. کہ آپ کا شوہر دن تمام نہیں کماتا، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا؟ یہ صرف بہانے بازی ہے. رب نے کہا ہے اگر تو ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھ لے میری بندی، بیٹھ کر پڑھ لے. تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی میری بندی، تو لیٹ کر پڑھ لے. تیری کمر درد ہے، کوئی بات نہیں، تو لیٹ کر پڑھ لے. تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے، زبان بھی نہیں ہلا سکتی. اور تو وضو نہیں کر سکتی تو تیمم کر لے لیٹے لیٹے. اتنی سہولت اسلام نے ہمیں دی ہے. معاف، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شوہر کی خدمت میں تھی تو میں نمازیں نہیں پڑھ سکی، میں گھر کی خدمت کرتے رہی تو میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میں دین کا کچھ نہیں کر سکتی. ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر کی دو نہایت عزیز خواتین کو ان الفاظ میں مخاطب ہو کر فرمایا: اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے رسول کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوزخ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو، کیونکہ میرا رشتہ تمہارے لیے اللہ کے یہاں مفید نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. نبی کا رشتہ بھی نبی کی بیٹی کو نبی کی بیٹی ہے بول کر بخشی نہیں جائیں گی، وہ اپنے اعمال سے بخشی جائیں گی. جن کو دنیا میں خوشخبری مل گئی ہے وہ کبھی مطمئن نہیں تھے، وہ رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. اور آج تو ہم نے خود کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. 4 وقت کی کیا نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک حج کیا کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے کیا رکھ لیتے ہیں. ہم تو بڑے خود کو جنتی سمجھ بیٹھے ہیں. عزیز سامیات، میری دینی بہنوں، اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر اپنے گھر کی ذمہ داری ڈالی ہے، خواہ دین کی ہو یا دنیا کی، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئول عنہم. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں یعنی کہ اس کے اہل کے بارے میں سوال ہوگا. تو مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. اس سے ان کے بارے میں ضرور سوال پوچھے گا. اگر گھر میں بے دینی ہے تو اس مرد کو دیوس کہا گیا ہے. مرد دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں دین نہیں ہے اور وہ خاموش ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں بے حیا روڈوں پر پھر رہی ہے، تو اس آدمی کو دیوس کہا ہے، اور دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. تو اس مرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں کو کتنی دین کی تعلیم دی ہے. اسی طرح عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شوہر کے اور اس کے بچوں کی تو نے کیا تعلیم دی ہے. یہ ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. حالانکہ یہاں پر دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے چلوں کہ ازواج مطہرات بڑی ایمان والی، تقوی والی، کمال درجے کی تھی. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے حالانکہ آپ کی یہ شان نشان نہ تھی کہ نبی کو تکلیف پہنچائے، لیکن کچھ روش آپ سے ہوئی ہے تو جس پر آپ نے کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان مومنہ آیتوں کو آگاہ کر دیا، مومن عورتوں کو آگاہ کر کے فرمایا: یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. سورہ احزاب 28. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اگر تمہارا مقصود حیات دنیا اور اس کی زینت ہے تو آؤ میں تمہیں سامان دنیا دے کر خوبصورتی سے رخصت ادا کر دوں. لے لو، تم دنیا چاہتی ہو تو لے لو، میں دے دوں گا، لیکن نبی بیوی ہونے کا تم سے جو شرف چھین لیا جائے گا. اسی طرح مومن عورتیں بھی اگر ہم کو دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا میں ہماری شان و شوکت، دنیا کے لیے سجنا سورنا اگر ہمارا مقصد بن جائے گا تو رب کہتا ہے کہ دنیا میں تجھے عطا کر دوں گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نیکوکاروں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے کہا ہے کہ ان نیکوکار عورتوں کی جو پابندی کرتی ہے، جو تقوی والی ہے، اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نیک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے اور ایک بد عورت کا کردار کیا ہوتا ہے؟
देखिए नेक औरत का किरदार सूर्य अहज़ाब आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने नेक औरतों को मुखातिब होकर कहा है, मुस्लिमात, मुअमिनात, कानितात, सादिकात, साबिरात, काशियात, मुतसद्दिकात, साइमात, हाफिजात और जाकिरात। ये लक़ब से अल्लाह ताला ने हमको इतनी इज्जत, इतना बड़ा रब्बे कायनात हम जैसी औरतों को कहता है, ज़िक्र करने वाली, खौफ रखने वाली, सदका देने वाली, हिफाजत करने, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली, सब्र करने वाली। फिर फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन अजर दिया रखा है और तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के हमने जाना कि औरत का मुकाम इसके घर में है। तो जब एक औरत जो नेक हो, अच्छा ये बताइए कि नेक औरत से क्या मुराद है? नेक औरत वो होती है जो नमाजी होती है, बेनमाजी नेक औरत नहीं होगी। ने जो नमाजी होती है, जो बाहया होती है, जो खुश मिजाज होती है, जो साबिर होती है, वो अपने घर को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना देती है। नमाजी बनकर वो अल्लाह की वो रब अपने रब को राज़ी कर लेती है। बाहया होकर वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करती है। खुश मिजाज होकर वो अपने शौहर के सुकून का बाअस बनती है। तो साबिर होकर अपनी औलाद की तरबियत करती है, वो सारे हुकूक जानती है। और देखिए मैं औरत के बारे में कहूँगी, वाकई अल्लाह ताला ने औरत ज़ात को एक बेहतरीन मखलूक बनाया है। वो सारे हुकूक जानती है और इनको बेहतर अंदाज में अदा भी करती है। अपने बाप की लाडली होकर भी इसका घर मजबूरन पर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अपने भाई पर आँच आने पर ठहर जाती है, तो कभी अपनी माँ की सहेली बन जाती है, तो ससुराल में होने वाले जुल्म को भी खामोशी से सह जाती है, तो फिर लोगों के तानों पर तोहमतों को भी बर्दाश्त करती है। ये सब इसको किसने सिखाया? इस खालिक कायनात ने, जिसने औरत बनाया, जिसने आदम की फसली से हव्वा को बनाया। वो कोशिश करती है कि इसका घर कभी ना बिखरे, सब खुशहाल रहें। वो एक अकेली सबको संभालती है, सब रिश्तों को जोड़ती है, रिश्तों को दिल से गले लगाती हैं। अपने ही नहीं, मायके के ही नहीं, बल्कि ससुराल के गैर रिश्तों को भी वो दिल से निभाती है। औलाद जैसी नेमत से अगर अल्लाह उसे नवाज दे तो इसकी आमद पर हर तकलीफ़ पर सब्र कर जाती है। अल्लाह अकबर, क्या तकलीफ़ होती है वो एक औरत ही बेहतर जानती है, उस पर भी वो सब्र करती है। घर का काम हंसी खुशी करती है, शौहर के गैर हाजिरी में अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती है और अपने औलाद की तरबियत में कसर नहीं छोड़ती। ऐसी ही माओं के कोख से बड़े बड़े उलमा जन्म लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अल्लामा इकबाल की वालिदा का जिक्र बार बार हमने सुना है कि उनकी वालिदा इतनी मुत्तकी थी कि उनके शौहर सूद में मुलविस थे। तो वालिदा ने जब उनकी पेट में जब वालिदा ने अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को उनके बेटे को दिया, तो उन्होंने अपने छाती का दूध उन्हें नहीं पिलाया। क्यों? क्योंकि जो ग़िज़ा उनके पेट में गई थी वही तो दूध बनता है। यानी कि सूद का पैसा जब उनके पेट में गया था तो उस दूध को अपने बेटे को नहीं पिलाया, बल्कि उनके मायके से जो हलाल ज़ेवरात थे उसको बेचा और एक बकरी ख़रीदी और उससे परवरिश की अपने बेटे की, ताकि बचपन से ही अपने बेटे को दीन और अल्लाह का खौफ सिखा सके, मुत्तकी बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है मुत्तकी औरतें, ये होती है मुत्तकी माएँ जो बचपन से ही अपनी औलाद की बेहतरी के बारे में सोचती है। मेरा बेटा, मेरा लाडला, रे थक के आया, सो जा बेटे, रोज़े नक्को रख, नमाज़े नक्को पढ़, तू थका हुआ है। मेरी माएँ कहाँ है? ये तो आपकी मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत है, ये आपका दिखावा है। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह पर ईमान नहीं है। रब कहता है बेनमाजी अगर होगा तुम्हारी औलाद तो उसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। देखिए, थोड़ी देर के लिए किचन के चूल्हे के पास ठहर कर उस आग में अपने बेटे की उंगली को जला कर देखिए, पता चलेगा आपको वो कैसी तकलीफ होगा। तो फिर आप आखिरत का जो हमेशा का घर है वहाँ की क्यों फिक्र नहीं करती अपनी औलाद के बारे में? क्यों कहती है बेटे तू सो जा, थक कर आया है? बड़ी बड़ी भारी 40-40 किलो के बैग डालकर उनके जो बोझ को उनको उठाने देती है, लेकिन एक नमाज को पढ़ने के लिए उनकी हिदायत की तो वो नहीं करती। लेकिन जो नेक औरत होती है वो अपनी औलाद को भी तरबियत देती है, हकीकी तरबियत देती है, अल्लाह का खौफ सिखाती है, खुद भी दीन पर चलती है, अपनी औलाद को भी दीन की तालीम देती है।
الحمدللہ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے توحید کے بارے میں تو سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کا پیغام انہوں نے پھیلایا ہے۔ ان کی والدہ نے بھی ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا، اتنا سکھایا کیونکہ بچپن کی پرورش جیسے کہ ایک چھوٹا پودا جب ہم لگایا جاتا ہے تو وہ کولا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کاڑی دے کر اس کو سہارا باندھ کر آپ اس کو پانی دیتے جائیں گے تو ایک سیدھا بڑا تنا پیڑ بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، یعنی کہ آپ اس کی پرورش نہیں کریں گے تو وہ جس سمت میں چاہے مڑ جائے گا۔ پھر جب آپ اس کو بڑا ہونے کے بعد 14-15 سال کے بعد جب آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو توڑ بیٹھیں گی۔ آج وہی تو کہتی ہیں پیرنٹس کہ میری اولاد ہماری نہیں سنتی، ہماری نہیں سنتی۔ کیوں نہیں سنتی بھائی؟ آپ نے پرورش اس کو نہیں دی ہے اس لیے نہیں سنتی۔ غلطی اولاد کی نہیں، ہماری پرورش میں ہے، کمی ہماری پرورش میں ہے۔ تو میری نیک مومن بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم کیا کریں گے، ان کو بہترین پرورش دیں گے جس طرح ہمارے علماء کی ماؤں نے دیا ہے۔ جیسے عبد القادر جیلانی کی والدہ نے بھی ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے وہ قصہ کہ اشرفیوں کا اپنے بیٹے کے تھیلے کپڑے میں اشرفیوں کو چھپا کر سی دیتی تھی۔ جب ڈاکوؤں سے ان کا پالا پڑا اپنے قادر جیلانی کا تو ڈاکوؤں نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ بھی اشرفیاں نہیں ملے۔ تو ڈاکوؤں کے پوچھنے پر کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عبد القادر جیلانی سچ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے کہا اگر تو نہ کہتا تو ہم کو کبھی پتہ نہیں چلتا، تو نے کیوں کہا؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے سچ بولنا سکھایا ہے۔ وہ ایک ہی تعلیم پر الحمدللہ وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ تیرا اسلام اتنا پیارا ہے، تو چاہے تو اپنی جان اپنے چیزیں بچا سکتا تھا، لیکن صرف ایک سچ کہہ کر کیا اتنا اسلام اتنا سچ کہتا ہے؟ تو الحمدللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے ایک ماں کی پرورش کا نتیجہ کہ ڈاکوؤں کے ٹولے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صرف ماں بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرفت سے نہیں نوازا بلکہ ان سے پالا پڑنے والا ہر لوگ بھی کیا ہوتا ہے، دین سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک مومن عورت کی طاقت۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مثالی کردار خواتین کا ذکر کیا ہے، ایک ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، تو دوسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا کہنا کہ ایک ظالم جابر متکبر بادشاہ کے محل میں، جہاں انہیں محلات میں رکھا گیا، ان کے نام پر بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے ساز و سامان ہیں، تو دوسری طرف ان کا تعلق جو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائز ان کے ایمان پر، اتنی شان و شوکت میں رہتے ہوئے بھی وہ صرف اللہ اللہ کہتی ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ایمان کو قبول نہیں کیا، شوہر کے دین کو قبول نہیں کیا اور ظلم تکلیف سہتی رہی، صرف اللہ ہی کے نام پر۔ وہ شان و شوکت میں مر سکتی تھی، اپنی زندگی سنوار سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں سنوارا۔ آج میری بہنیں، میری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ دنیا کو سنوارتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں بڑے بڑے گھر بنا، جی یہ نہیں جی 4 منزل بنائیں گے، 5 منزل گھر بنائیں گے، یہ پراپرٹیاں رکھو، وہ رکھو، فلاں مجھے زیورات دلاؤ، مجھے 100 کپڑے دلاؤ۔ آج ہماری خواہشات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء صحابیات کی یہ خواہش تھی کہ اپنی جان قربان کرتی تھی۔ کہاں ہیں ویسی مائیں؟ کہاں ہیں وہ مومن عورتیں جو دنیا کو ٹھوکر مار دے، جو اپنی ایمان کو بچائے؟ کہاں ہیں وہ مائیں؟ کہاں ہیں وہ بہنیں؟ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ یہ نہیں کہتی ہر ایک ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی مومن عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے جو دنیا کی زندگی کو، دنیا کے ہی چیزوں کو جس پر جیا ہے اس پہ وہ کہتی ہے کہ میرے لیے اتنا کافی ہے۔ نہیں جی، اتنا خرچہ کرنے کو ضرورت نہیں ہے، جتنا کھلایا ہے الحمدللہ، جتنا رب نے پہنایا ہے الحمدللہ۔ کرائے کے گھر میں ہے تو کیا ہوا، دنیا خود ایک کرائے کی ہے گھر ہے، آج نہیں تو کل سب کو مرنا ہے۔ ہم جتنا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے جی لیں گے۔ یہ نہیں کہہ کر شوہر پر پریشر نہیں ڈالتی کہ یہ لاؤ، فلاں چیزیں لاؤ، فلاں چیزیں لاؤ، گھر کو سجانا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ سب سے بدترین جو کام ہم کرتی ہیں وہ گھروں کو سجاتی ہیں، بڑے بڑے مہنگے لاکھوں کی چیزیں لا کر گھروں کو سجاتی ہیں۔ یاد کرے قوم سمود کو، بڑے بڑے پہاڑوں میں نقش و نگار کر کے بڑے بڑے اپنے پہاڑوں سے لوگوں نے محلات بنائے تھے۔ کیا کیا رب نے؟ ایک ہی رات میں سارے محلات کو تباہ کر دیا۔ وہ تو دور کی بات ہے، ہم حال ہی کی مثال لے لیں، سیریا میں گھروں کو اللہ تعالیٰ نے زلزلے میں کیسے تباہ کر دیا۔ بڑے بڑے سووں کو، بلڈنگوں کو، بہترین بلڈنگوں کو جو سجائے رکھے تھے، ایک ہی رات میں تباہ برباد کر دیا۔ کہاں گئی ہمارا سجانا سنوارنا؟ صرف اب اس وقت صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اس وقت صرف اللہ ہی یاد آئے گا۔ تو میری مومن بہنوں، بولنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں جینے کا مقصد، ہم مومن عورتوں کا مقصد دنیا پانا نہیں ہے، زیورات پانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ایمان، اب دیکھیے ایمان کہاں ہے؟
پردے کی جب اگر ہم بات کریں گے تو کہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہم فلاں پورا برقعے میں جائیں گے تو کیسے لوگ ہم کو وہ کہیں گے، ارے کیا بڈھوں کے جیسا آئی، اس طرح لوگ ہم کو کہتے ہیں۔ ہاں بولنے دیجئے، ارے بھائی آپ رب کا حکم مانتی ہیں، آپ نبی کی سنت پر چلتی ہیں، آپ مومن پاک دامن عورتیں ہیں، کہے ان سے منہ پر کہے، جب وہ کہتی ہیں کہ آپ بڈھوں کی طرح بن کر آئے، برقع پہن کر آئے، تو کہے ان سے میرا یہ اسلام کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میں امت محمدیہ میں سے ہوں، میں پاک دامن عورت ہوں، میں مومنہ عورت ہوں، یہ میرا اسلام، یہ اسلام میرا سکھاتا ہے، یہی ہم کو جواب دینا ہے، تاکہ ان کا جواب ان کے منہ پر زپ لگ جائے۔ آپ ہمت نہ ہارے، بلکہ روکے ان کو بلکہ جائے شادی میں جائے، تاکہ شرم محسوس کرے وہ عورتیں جو بے حجاب پھرتی ہیں، جہاں ناچ گانا ہوتا ہے ان کو جا کر روکے، جو جوان لڑکیاں گلوں میں دوپٹہ ڈالے پھرتی ہے، نہ کہ سینوں کو چھپاتی ہے، جا کے ان کو روکے، کہے کہ اوڑھنی سینوں پہ ڈھکنے کے لیے ہے، سر ڈھکنے کے لیے ہے، نہ کہ ہاتھوں میں پہننے، ہاتھوں میں لٹکانے کے لیے، نہ گلوں میں لٹکانے کے لیے۔ میری بہنوں، مومن عورت کا کردار وہ ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتی، بازاروں کی رونق نہیں بیٹھتی، وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہے۔ اسی طرح دوسری خاتون کا جو ذکر آیا حضرت مریم علیہ السلام، کہ وہ بھی ایک ایسے ناخدا پرست قوم کے درمیان پیدا ہوتی ہیں جہاں پر عورت کی عزت کو اچھالا جاتا تھا، ایسے ماحول میں بھی وہ راہ حق پر مستقیم چلی جاتی ہے، نہ الزامات کی پرواہ کرتی ہیں، نہ سختیوں کے آگے جھکی، وہ خاموش صبر اور عزمیت سے اپنے مالک کے سامنے جھکی رہتی ہے، اس سے حفاظت، مدد اور رحم کی طلبگار ہے۔ بالآخر وہ ایک عظیم الشان نبی کی پرورش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے انبیاء سے ان کو نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ الحمدللہ آج نیک عورت کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی خدمت کرے۔ میں صرف تھوڑا سا بتاتے ہوئے اپنے آج کی کلاس کا اختتام کروں گی کہ میری پیاری بہنوں، میری دیندار ساتھیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، مجھے آپ سے دلی لگاؤ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ایمان جاگ جائے، جس دھوکے میں ہم جی رہی ہیں، دنیا کے دھوکے سے وہ نکل آئے۔ تو کس طرح آپ کیا کریں گے دنیا میں رہ کر، اپنے دین کو ہم کیسے پھیلائیں گے، اپنے نبی کی سنت کو ہم کیسے زندہ کریں گے، اپنے ایمان کو ہم کیسے بچائیں گے؟ میری بہنوں، ہم کیا کریں گے؟ اپنے بڑوں کی خدمت کریں، شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے اولاد کی نیک تربیت کرے، جتنا دنیا کی تعلیم کے لیے آپ دن رات ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، میری بہنوں، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہزاروں پیسہ اس پر خرچہ کر ہزاروں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال کر، دنیا کی کتابوں کا ڈال کر، تو نے میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، یا میری دی ہوئی نعمت جو میں نے تجھے دی تھی، اولاد جیسی نعمت سے نوازی، تو نے اس کو اللہ کا خوف کیوں نہیں دلایا؟ ہم کیا جواب دیں گی؟ ہماری یہ نعمتیں ہمارے لیے عذاب بن جائیں گی۔ یہی اولاد ہم کو کہے گا کہ یا اللہ، اس ماں نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، اس ماں نے مجھے تجھ سے روکا، اس ماں نے مجھے نماز کی توفیق نہیں، نماز کے بارے میں نہیں سکھایا، یا اللہ یہ گناہ گار ہے، یا اللہ یہی کہے گا، وہی اولاد ہمارے حق میں حجت قائم کرے گی، ہم کو عذاب کے کھٹکڑے میں لا کر ٹھہرا کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں، شادی بیاہ میں جائے تو پردے کا پورا اہتمام کرے، بیجا کے رسومات سے گریز کرے، مت جائیے جیسے چھٹی چھلا ان تمام کو بند کرنے کی کوشش کرے، بلکہ کہے کہ یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، میں نہیں کروں گی، میرا جواب میرے ساتھ ہے، میرے اعمال میرے ساتھ ہے۔ میک اپ کے نام پر اپنے چہروں کو نہ بگاڑے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے، چاہے گوری ہو یا کالی، لمبی ہو یا گڈی، کسی بھی طرح ہو، بہترین ہے میری بہنوں، آپ بہترین ہو، آپ اشرف المخلوقات ہے، ہمارے لیے خوبصورتی کا ضامن یہی کافی ہے، اور یقین جانیے کہ عورت کے لیے اس کا ایمان سے بڑھ کر اس کی خوبصورتی اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی روح کو سنوارے، اپنی روح کو سنوارے، اپنے ایمان کو سنوارے، اس سے بہترین خوبصورت عورت اور کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن عورتیں جنت کی حوروں کو تو پیچھے کر دیں گی، جنت کی حوریں پیچھے نظر آئیں گی مومن عورتوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب عورتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے چہرے میں اللہ نے اپنا نور پیدا کیا ہے، اس نور کو میک اپ کے نام پر نہ بگاڑے۔ کام کرتے وقت میری بہنوں، جیسے کہ اگر آپ برتن دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، یا پکوان کر رہی ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتی رہے، اپنی زبان کو سبحان اللہ، الحمدللہ یا استغفر اللہ کرتے ہوئے ذکر سے تر رکھے، اس سے آپ کے دنیا کا بھی اجر مل جائے گا اور آپ کو آخرت کا بھی اجر مل جائے گا۔
تو یقین مانیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات ہمیں جنت تک پہنچا دے گی۔ دنیا میں بھی بشارت اللہ نے چاہا تو ہم کو سنا دے گا، دنیا میں چاہا تو آپ کو اپنا سب سے مقرب بنا لے گا۔ وہ ایک بہترین دوست ہے، وہ ایک بہترین ساتھی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کو سنائے، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھے کہ وہ بہتر کرے گا، میرے حق میں بہتر کرے گا۔ آزمائشوں میں گھری ہے تو یہی کہے کہ میرا رب میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ پریشانی آئے تو سب سے پہلے اللہ کے آگے 2 نماز رکعت پڑھے، گڑ گڑائے، روئے، اس کو سنائے۔ میری بہنوں یقین جانیے وہ سنتا ہے، وہ برابر سنتا ہے۔ تھوڑا سا وہ صبر کروانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو ایک بہترین وقت پر آپ کو ایک بہترین چیز عطا کر سکے۔ یہ ایمان اپنا باندھے، دنیا کی پریشانیوں میں آ کر اپنے دین سے دوری اختیار نہ کرے، ان کے در پر نہ چلے جائے، یہاں بھاگے وہاں بھاگے، ان سے مدد نہ مانگے بلکہ اللہ ہی سے مدد مانگے۔ میری بہنوں، دنیا والوں کی محبت جو آپ نے دل میں بسائی ہے، یہ محبت جو آپ نے اپنے گھر والوں کی جو محبت کو دل میں بسائی ہے، تو کیا میں پوچھتی ہوں جب تک سانس چلے گی یہ محبت آپ کے ساتھ رہے گی؟ وہ محبت کہاں جاتی ہے جس کے لیے آپ دن رات ایک کرتی ہیں؟ تو آپ کو سانس جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو آپ کو تنہا اندھیرے کے گھڑے میں وہ چھوڑ جاتے ہیں، تنہا۔ کبھی آپ کی قبر پر بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میری ماں فلاں قبر میں ہے تو میں بھی جا کر ساتھ سو جاؤں گا۔ کوئی اولاد نے کہا ہے آپ کو جس گھر کے لیے آپ دن رات ایک کرتی رہی، جس گھر کو سجاتی رہی، اس گھر میں آپ کی قبر تک نہیں بنائی جاتی آپ کو، تاکہ وہ آپ کو یاد کرے۔ وہ آپ کو بھول جائیں گے، اب آپ کے ساتھ آپ کا اعمال ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ گھر، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، یہ تمام صرف اور صرف آپ کی آزمائش کے لیے دنیا میں آپ کو رشتے دیے ہیں تاکہ ہم اس کو شریعت کے مطابق نبھائیں اور اس میں ہم اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم ان کی بس ذمہ داری اٹھائیں، اور باقی ہمارا جو عمل ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہماری قبر تک جائے گا۔ یہ تمام لوگ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ہمارے اعمال صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم کو ہماری دنیا کے لوگ، دنیا کے ساتھی ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کے سارے رشتہ دار بس ایک ذمہ داری ہے، اسے بس شریعت کے مطابق نبھائے۔ اور یاد رکھے کہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ ہم کو یہ بہانہ بازی ہم کو ہمارے قبر سے بچا نہیں سکتی، قبر کے سوال سے بچا نہیں سکتی۔ تو میری عزیز ساتھیو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے، یہاں پر سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یا رب کائنات، تیری بارگاہ میں ہم کمزور ناتواں انسان فریاد کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما، ہمیں ان مومن عورتوں میں ہمارا شمار فرما جن پر تیرا فضل و کرم ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا الہی، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ربنا، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم، ہم تمام مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا نصیب فرما۔ یا اللہ، جو خواتین جن حالات سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔